جو ہے وہ بہت بڑی دولت ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، جو مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑھے گا کل قیامت کے دن اتنا میرے قریب ہوگا۔ اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابی بن کعب نے عرض کیا رسول اللہ میں نے اپنے اوراد و وظائف کے لیے، یہ حدیث غور سے سنیے گا، میں کوئی مقرر یا خطیب نہیں ہے، تو بس قاری صاحب کی محبت میں ہم آئے ہوئے ہیں، میں کوئی باقاعدہ کوئی خطیب نہیں ہوں، یہ تو دوست ہیں، قاری صاحب بھائی ہیں، تو نہ ہی میرا انداز جو ہے وہ خطیبانہ ہے، میں تو ایسے سیدھی سادھی باتیں کرتا ہوں، تو یعنی مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس کو پک کریں اور اپنے ذہنوں میں جگہ دیں اور ہمیشہ اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں آج ہر شخص پریشان ہے، میں بڑی راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، آج ہر بندہ پریشان ہے، معاش کی تنگی ہے، بیماریاں ہیں، تنگ دستی ہے، افلاس ہے، اور رہی صحیح کسر حکومت وقت نے پوری کر رکھی ہے، تمام معاملات ہیں، جینا دو گھر ہے، اور حقیقت ہے ایک غریب بندہ اس دور میں سانس لے رہا ہے یا اس کا جہاد ہے، اتنی پریشانیاں ہیں، لیکن یہ ساری پریشانیاں اگر ہیں تو اس کا کوئی حل بھی تو ہوگا، حل ہوگا نا؟ اس کا حل دیکھیں میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ رحمت مجسم ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو سر سے پا تک رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہ کبھی بھی جو ہے اپنے غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑتے، جو نہ بھولا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم نکموں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی۔ آپ بتائیے کہ کب میرے آقا نے ہمیں فراموش کیا، ہم وقت یاد رکھا، تو میں عرض کر رہا تھا دیکھیں اس کا حل میں حدیث پاک پیش کرتا ہوں، اس میں آپ دیکھیں تلاش کیجیے، اس کا حل آپ کو ملے گا۔ ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ، بتا دیجیے، ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کچھ وقت مقرر کر رکھا ہے، اس میں میں پھر اوراد پڑھتا ہوں، وظیفے پڑھتا ہوں، تو اس کے میں نے حصے بنائے، 3 حصے دیگر وظیفے پڑھتا ہوں، 1 حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا اچھی بات ہے، اگر تم درود بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، سرکار ہمارے درود پڑھنے کے محتاج نہیں ہے، وہ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی میرے آقا جب صحابہ میں آئے تو مسرتیں حضور کے رفع زیبا کا طواف کر رہی تھی، سرکار کے چہرے سے خوشیوں کے آثار نمایاں تھے، صحابہ نے دیکھا کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی، عرض کی پیارے آقا آج آپ بہت خوش نظر آتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ہاں صحابہ مجھے مبارک دو، مجھے مبارک دو، آج میرے رب نے مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ بھی اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام۔ تو ابی بن کعب کو سرکار نے فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے اگر درود پڑھا دو، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب 2 حصے درود پڑھوں گا، 2 حصے دیگر وظیفے، سرکار نے فرمایا اچھی بات ہے لیکن اگر درود پڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، عرض کرتے ہیں پیارے آقا 3 حصے درود پڑھوں گا، چلو 1 حصہ دیگر وظیفے پڑھوں گا، سرکار نے فرمایا اچھی بات ہے لیکن اگر اب بھی درود پڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، وہ عرض کرتے ہیں پیارے آقا اب تو میں درود کے علاوہ کچھ پڑھوں گا ہی نہیں، اب میں فقط جتنا بھی میں نے دورانیہ بنا رکھا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنا بھی انہوں نے وقت مقرر کر رکھا ہوگا، اب میں بس ہمہ وقت میں آپ کی ذات پاک پر درود پڑھوں گا۔ اب دیکھیے پریشانیوں کا حل، غور کیجیے گا، میرے آقا نے فرمایا اگر تم فقط مجھ پر درود ہی پڑھتے رہو گے نا تو پھر تمہارا کوئی کام بھی اللہ تمہارے ذمہ نہیں رہنے دے گا، تمہارے سارے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے گا۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ شخص ہے جو میرے محبوب کی ذات پر درود بھیجتا ہے، اب بھی جو پریشان ہوگا
اس کے درود میں خلل پڑے گا، یہ تو میرے محبوب پر درود پڑھنے والا ہے. نہیں نہیں، پریشانی آنی ہے دور کر دو، ایکسیڈنٹ ہونا ہے مٹا دو. وہ جی فالج ہوگا، ہارٹ اٹیک ہوگا، فلاں ہوگا، اس کے نصیب میں یہ لکھا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ دیکھ نہیں ہے کہ میرے محبوب پر درود بھیجتا ہے تو اس کے درود میں خلل پڑے گا. یہ وہ شخص ہے جو میرے محبوب پر درود بھیجتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے. تو میرے آقا نے فرمایا اے ابی بن کعب، جب تم ہم وقت ہماری ذات پر درود بھیجو گے اللہ تمہارے سارے کام اپنے ذمے لے لے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. تو ہم پریشان ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے سارے کام اپنے ہاتھ میں ہی رکھے ہوئے ہیں. سارے کام ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے سپرد نہیں کیے ہوئے. اللہ کا سپرد کرنے کا کیا طریقہ؟ جب بھی تو پریشان ہے، روزگار کے لیے پریشان ہے، دیگر معاملات کے لیے پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ کہ ہمارے کام ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہم اگر یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے فقط ایک ہی کام کرنا ہے اور وہ کیا کرنا ہے، اپنی اوقات میں سے اتنی زندگی بیت چکی ہے. اب دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کل پیدا ہوئے تھے اور آج اتنے بڑے ہو گئے. اتنی زندگی بیت چکی لہو لعب میں، لا یعنی کاموں میں. آج سے جو ہے وہ کمرے ہمت باندھی ہے. ویسے بھی حضور کے میلاد کے ایام ہے اور یہ عزم مصمم کیجیے کہ میں جو ہے اور کچھ نہیں تو 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ ایسا نکالوں گا جس میں حضور پر درود بھیجوں گا. اپنے بچوں کو لگائے، اپنے گھر والوں کو لگائے. اللہ کی قسم باہر آ جائے، اللہ کی قسم باہر آ جائے. یہی کراچی کا مسئلہ پہ مادہ کا، یہ کراچی کے بزرگ میں نے زیارت کی. عبدالستار محمد ہے، ان کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حضور کا دیدار ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کو بھی حضور اپنا دیدار کرواتے ہیں. لیکن عالم کیا ہے کہ صبح 4 بجے جو ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اٹھا دیتے ہیں، بالکل چھوٹے بچے ان کو بھی اٹھا دیتے ہیں، کپڑا بچھا دیتے ہیں، اس پر دانے ڈال دیتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی، اپنی گھر والی کو بھی بٹھاتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بٹھاتے ہیں، خود بھی بیٹھتے ہیں. کس ٹائم؟ رات کے 4 بجے، صبح 4 بجے. تو فرماتے ہیں بیٹا تہجد پڑھو اور تہجد کے بعد یہاں بیٹھو اور سرکار کی ذات پر درود پڑھو. میں چشم تصور سے وہ منظر دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ جو چھوٹی بچیوں کو اٹھاتے ہیں، بڑے لوگ تو برداشت کر لیتے ہیں، اب بچے ویسے ہی نیند کے کچے ہوتے ہیں. اب وہ جب بچیاں صبح 4 بجے ہیں وہ درود پڑھ رہی ہوتی ہوں گی، ان کو نیند کے جھونکے آ رہے ہوتے ہوں گے. کیا یہ منظر میرے آقا کریم کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے؟ سرکار بھی ملاحظہ فرما رہے کہ یہ بچے سارا جہان سو رہا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں مجھ پر درود بھیج رہی ہیں.